بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی تھیں، جس میں ایک جو طریقہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا وہ تھا وعظ و نصیحت کرنا، اور وعظ و نصیحت جو ہے وہ رشد و ہدایت کے لیے بہت ضروری۔ قرآن تو خود جو ہے وعظ ہے اور نصیحت کرنے کی کچھ طریقے بتائے گا۔ اور پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، مجھے کچھ یاد ہے، بھی ریکیپ تو ہم شجاع صاحب سے لے لیں گے، اس میں جو چلتے وقت بات ہوئی تھی وہ یہ کہ صاحب 3 افراد ایسے ہیں جو خوش نصیب ہیں اور جن کے پاس یہ کام کرنے کے بڑے وسیع مواقع موجود ہیں، اور وہ ایک تو ہمارے ائمہ اکرام جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، امام مسجد، چاہے وہ امام ہوں، چونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خطبہ کوئی اور صاحب دیتے ہیں، مطلب تقریر کوئی اور صاحب کر دیتے ہیں اور امامت کوئی اور صاحب کرتے ہیں، تو جو صاحب بھی منبر پر تقریر کر رہے ہیں وہ دوسرا جو اہم ترین طبقہ ہے، خوش نصیب لوگ ہیں، وہ اساتذہ ہیں۔ انہیں کم سے کم ایک کلاس میں 50 سے 60 طالب علم ملتے ہیں ایک کلاس میں۔ دن میں 3 کلاسیں تو ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ 50 بھی ہوئے تو 150 طالب علم ڈیلی ملتے ہیں انہیں۔ اور شجاع صاحب نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا تھا جو میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے، وہ یہ کہ ڈاکٹر جس کے پاس، ہر ڈاکٹر کے پاس آج کل تو کچھ زیادہ ہی آتے ہیں، 50 پیشنٹ ضرور آتے ہیں۔ اگر وہ 2 شفٹوں میں بیٹھتے ہیں، صبح میں اور شام میں، تو کہتے ہیں 50 صبح آتے ہیں، 100 پیشنٹ جو ہیں وہ روزانہ آتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا، چونکہ لوگ خود سے چل کر آتے ہیں، ہمیں بلانا نہیں پڑتا۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ کام بہت ہی ہیں۔ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ڈاکٹر بس صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل اللہ کا کرم ہے، اور ہم یہاں تک تو آ گئے، اور یہی سلسلہ پچھلے پروگرام میں جاری تھا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو نہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑتی ہے، جو اچھا باقاعدہ تیار ہو کے آتے ہیں نا، اور تب طالب علم جو یہ تیار ہو کہ آج مجھے استاد سے کچھ سننا ہے، اور مقتدی بھی یہ سوچ کے آتا ہے، نمازی بھی یہ سوچ کے کہ آج امام صاحب یا خطیب صاحب جو ہیں کوئی نئی بات بتائیں گے۔ تو جب انٹینشنلی لوگ آتے ہیں تو پک جلدی کرتے ہیں چیزوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلی نشستوں سے ہم چلتے ہوئے آئے ہیں اور وعظ و نصیحت کے تعلق سے کلام ہوا، آیات قرآنی کا حوالہ آیا، احادیث مبارکہ کا ذکر آیا، وعظ و نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور خیر کی تعلیم دینے کا اجر و ثواب کیا ہے، سعادتیں کیا ہیں، فضائل کیا، ان سب پر کلام ہوا۔ البتہ گزشتہ نشست میں بات ہوتے ہوتے یہاں پر آئی کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ ان کے پاس خود لوگ چل کر آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر فرمایا۔ ہم خاص طور پر جمعے کی نماز کا معاملہ لیں، اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں کلام بھی کیا تھا، اور کچھ ہم نے ریکمنڈیشنز بھی دی تھی، کچھ گزارشات بھی پیش کی تھی، اسی کو ہم ریکیپ میں ابھی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، اساتذہ کرام ہیں۔ اچھا، آپ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے تو ظاہری بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ ایک بڑی کراچی یونیورسٹی کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ماشاءاللہ، اور آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے بات کر رہے تھے اور وہاں کے اسسٹنٹ پروفیسرز کے تعلق سے کہ دن میں 3 کلاسز، تو مجھے فوراً یاد آیا کہ ہم بہرحال اسکولوں میں بھی تھوڑا وقت دیتے رہے اور اسکولوں کے حوالے سے کچھ کام کرنے کا موقع ملا، تو دن میں 8 کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ جی اچھا، 3 بھی وہ کیٹیگری، چونکہ کارڈر کے حساب سے ہوتی ہے، پروفیسر کی 3 کلاسیں ہوتی ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر کی 4 ہوتی ہیں، اور اسسٹنٹ پروفیسر کی 6 ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور لیکچرر جو ہیں اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی تو اس کی بھی 6 ہیں، لیکن جب وہ ہے ظاہر ہے ابھی لیکچرر ہے تو اسے مزید دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے یہاں لیکچرز آڈیٹوریم کے اندر ہوں تو پھر یہ 50-60 کا معاملہ 400-500 تک معاملہ بھی کبھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے ٹائم اینڈ اگین تو نہیں ہوتا، آف اینڈ آن کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر، تو علماء کا معاملہ خاص طور پر خطاب جمعہ، اور معاف کیجیے گا، علماء کا معاملہ خاص طور پر خطاب جمعہ کے تعلق سے، اسی طرح معلمین کا معاملہ، ٹیچرز کا ہم الگ سے بات کریں گے بھی انشاءاللہ مزید، اور ڈاکٹرز کا معاملہ یہ بڑا قیمتی ہے، اور ایک ایسا دلچسپ معاملہ ہے کہ جو ماں باپ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس تو ہر وقت ان کی اولاد ان کے پاس رہتی ہے،
خاص طور پر ابتدائی عمر جو زندگی کے ہوا کرتے ہیں، اس تعلق سے اگر اس چوتھے گوشے کو بھی دیکھیں تو یہ بھی بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے وعظ کی، نصیحت کی، خیر کی تعلیم دینے کے اعتبار سے۔ وقت ہوا تو بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی آگے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد چلتے ہیں ریکیپ کی طرف۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے زیادہ فوکس کیا تھا خطاب جمعہ کو، جہاں بلا مبالغہ بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ کے کروڑوں مسلمان، اگر صرف پاکستان کی بات کریں، کروڑوں مسلمان پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، توقعات کے ساتھ خیر کی بات لینے کے لیے جمعے کی نماز میں ضرور آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں جو جمعے کا خطبہ ہے وہ اتنا پیارا رکھا ہمارے دین نے کہ جس میں وعظ و نصیحت مطلوب ہے، اور جمعے میں 2 رکعتیں رہ گئی۔ عام طور پر ظہر میں 4 فرض ہے نا، عام طور پر کیا بلکہ ہمیشہ فرض 4 ہیں ظہر کے، جمعے میں 2 رہ گئے۔ 2 رکعت کہاں چلی گئی؟ 2 خطبے عطا ہو گئے، کیونکہ امام خطبہ دے کے بیٹھتا ہے پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہو گیا، اور جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے، ورنہ نماز تو 5 وقت ادا ہو رہی ہے۔ یہ بڑا اجتماع کیوں ہوتا ہے؟ وعظ کا، نصیحت کا موقع، لوگ جو ہے وہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے آئیں اور نہا دھو کر آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، معطر ہو کر آئیں، اور وقت نکال کر آئیں، یکسوئی کے ساتھ آ کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ جب لاکھوں کروڑوں بندہ یہ کر رہا ہے تو ہزاروں خطبہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پوری اپارچونٹی کا فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کے ساتھ پیغام کو پیش کرے۔ 5 سے 10 منٹ کا میسج بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، 20-25 منٹ کا میسج بھی بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے گزارش کی کہ اگر وہ تیاری کے ساتھ فوکسڈ ہو کر بیٹھے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا خطیب، تو وہ زیادہ بہتر انداز سے بات کو پریزنٹ کر سکے گا، اور جب وہ نمازی یہ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آج میں کچھ سیکھ کر گیا ہوں، آج میں کچھ لے کر گیا ہوں، تو جو ایک شکوہ چلتا ہے نا، جو لوگ بھاگ دوڑ کر آتے ہیں 2 رکعت پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس شکوے کا بھی ازالہ ہو جائے گا، بلکہ جواب شکوہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بات ہے۔ اور جب مقتدی کوئی محسوس ہو میں آج کچھ لے کر جا رہا ہوں، پھر ہم نے جمعے کے دن یہ بات کی تھی، ایک تو وہ 20-25 منٹ کا پورا سلاٹ ہوتا ہے، کہیں آدھے گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اس میں 80% وہ حصہ ہے کہ جو اول آنے والے لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، آخری 10-20% آخری 4 منٹ 5 منٹ یہ ہے کہ جب میجورٹی آپ کو میسر آتی ہے تو کچھ ایسی ترتیب کہ آخری 5 منٹ میں عموم کے اعتبار سے کوئی اہم نقطوں پر توجہ دلا دی جائے، پچھلی جو گفتگو تفصیل سے اول آنے والوں نے سنی ان کو ایک ریکیپ مل جائے، آنے والوں کو ایک فریش بات مل جائے۔ پھر ایک ذکر ہوا تھا اور ایک صاحب علم کا میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، اقامت کا وقت۔ جب آپ اقامت کے وقت صفے درست کرنے کو امام کہتا ہے تو اس میں کہیں سینکڑوں کہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں 2-4 منٹ کبھی لگ جاتے ہیں، 2 منٹ لگ جاتا ہے، 1.5 منٹ لگ جاتا ہے، 2.5 منٹ لگ جاتا ہے۔ اس وقت کا فائدہ اٹھا کر وہ 100% آپ کو جمعے کی حاضری میسر ہوتی ہے، کوئی پیاری سی بات، خیر کی بات، کوئی اہم مسئلہ، کوئی گناہ جس میں لوگ ملوث ہے اس کی تذکرہ، کوئی نیکی جس سے لوگ محروم ہے اس کا تذکرہ، کوئی فرض جس کو ترک کیا اس کا تذکرہ، کوئی معاشرتی حالات حاضرہ کے اعتبار سے معاملہ جس میں دین کی رہنمائی لوگوں کے سامنے جائے، تو یہ پورا ایک پیکیج ہے جمعے کا جس کو ہم بھرپور انداز سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے گزارش کی کہ ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں، ہمارے دل وسیع ہے سب کے لیے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑے بھی اور وسیع بھی رکھے۔ ہم یہ گزارش کریں کہ جو جس مکتب فکر کے بڑے لوگ ہیں ان کا ایک وفاق ہوتا ہے، ان کا ایک سینٹرل باڈی ہوتی ہے، ایک HOD ہیڈ آفس کہہ لیں ہماری عام کارپوریٹ سیکٹر جس نام ہے، وہاں جو اصحاب علم ہوں وہ مشاورت کے ساتھ جمعے کے خطبے کی نکات اگر جو ہے وہ مرتب کریں، کن موضوعات پر کس مہینے میں کس جمعے میں کس پر کلام ہونا ہے، اور وہاں سے وہ روٹ ہو کر ہر مکتب فکر کی مساجد میں جائے۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، 70-80 کیا 90-95% لوگ ماشاءاللہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، تو ان کو وہ اویلیبلٹی ہو جائے تو یکسوئی کے ساتھ میسج پورے ملک میں ہر مسجد سے جا سکے گا۔ تو ہر مکتب فکر یہ کام شروع کر دے تو اچھا انپٹ بھی، انٹلیکچول انپٹ بھی، اور حالات حاضرہ اس کے لیے دین کی رہنمائی، مسائل اس کا حل، یہ ایک ہی آواز ہر ممبر سے جائے گی تو کروڑوں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا معاملہ بنے گا انشاءاللہ۔ اصل میں یہ جو یکجائی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہم کرتے یہ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا استاد بھی یہ کر رہا ہے، اور ہمارا مجھے معاف کیجیے گا خطیب بھی یہی کر رہا ہے۔ بس جو کچھ ہمارے پاس علم ہے ہم نے سمجھا ہے کہ وہ کافی ہے، ہم اس پہ جا کے گفتگو، اتنا تو ہمیں پتا۔ جب آدمی پروفیسر کے لیول پر پہنچتا ہے تو اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہو چکا ہوتا ہے، وہ اسے ازبر ہو چکا ہوتا ہے سبجیکٹ، لیکن اس کے باوجود بھی کلاس میں کبھی بھی منہ اٹھا کے نہیں جانا چاہیے۔ ایک لیکچر تیار کرنے میں 50 منٹ کے لیکچر میں کم سے 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں اپنے آپ کو پریپر۔ جب آپ پوری طرح تیاری سے جاتے ہیں تو پھر کوئی ڈیلیور کرتے ہیں نا، تیاری سے نہیں جاتے ہیں پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، وہ نہ سننے والے کو کوئی دلچسپی ہو۔ تو جب یہ آپ کی تجویز بہت اچھی کہ باقاعدہ فوکس ہونا چاہیے، بھئی یہ ہمارا موضوع ہے اور ہمیں اس کے گرد گھومنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔
ایک یکساں ہو کے ایک میسج جائے گا تو بڑا اچھی تجویز ہے کہ یہ کام ہو سکتا کرنا چاہیے. یہی کام اساتذہ کو بھی کرنا چاہیے. آپ کی اجازت سے اس میں ایک کلیئرٹی میں دے دوں. یہ جو ہم تجویز دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اور ان کے کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں جن کا کام ہے ان کے حوالے کیا جائے, ان کو ریکمنڈ کیا جائے اور وہ اصحاب علم بیٹھے. ہاں بہت سارے ہمارے ائمہ خطبہ ماشاءاللہ وہ خود علماء ہیں, ان کو سب معلوم ہے, تو ان کے لیے تو ایک آؤٹ لائن سارٹ آف چیز ہوگی, ایک یکسوئی والی باتیں ہم نے کیا کرنی وہ ہوگا. اور بعض جگہ جن کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہو, جن کو تھوڑا سا مواد فراہم کرنے کی, کانٹینٹ فراہم کرنے کی, ڈائریکشن فراہم کرنے کی زیادہ ضرورت ہو, ان کے لیے ڈیٹیلڈ بھی ہو. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک خطبے کی شکل میں, ایک تقریر کی شکل میں, خطاب کی شکل میں ایک پورا پیسج چلا جائے. اب جو اثرات اصحاب علم ہے تو ان کو مین باڈی اور آئٹمز یا آؤٹ لائن کا پتہ ہو, اس جمعے میں یہ میسج جانا چاہیے. وہ خود صاحب علم ہے, وہ اور دلائل بھی پیش کر دیں گے, مثالیں بھی پیش کر دیں گے. کچھ کتابیں ریکمنڈ بھی کی جا سکتی ہیں, بھئی یہ موضوعات ہیں جس پر بات کرنی ہو, یہ کتابیں جو ہیں کنسنٹ کی جا سکتی ہیں, یہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں. بالکل. تو بلکہ میں عرض کروں, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بہت سے اصحاب علم اور مکاتب فکر کے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ بھئی بعض جگہوں پر مشاورت کے ساتھ ان کی اور دیگر اصحاب علم کی کچھ کتابچے وغیرہ ائمہ مساجد کو فراہم کیے گئے. لٹرلی یہ بہت قیمتی مثال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگلے 5-6 مہینے ان مساجد میں جمعے کی تقریر میں وہی کانٹینٹ, وہی مواد, وہی پوائنٹس بیان ہو رہے تھے جو کتابچے تحفتاً ان کو پہنچائے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ کئی جگہ کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن صرف ہم اشارہ کر دیں, ہمارے ہم ائمہ مساجد کو رکھ تو لیتے ہیں, ہم ان کی نیڈز کے اعتبار سے کیا ان کو کیٹر کرتے ہیں؟ اس غریب کو تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ 150 روپے کے کتابچے کہاں سے پرچیز کرے گا؟ میں تو بھاری بھرکم تفاسیر کی بات ہی نہیں کر رہا جو آج کل 5-6 ہزار روپے سے کم میں نہیں ملتی, یا 3-4 ہزار روپے سے کم میں نہیں ملتی. میں اس لیپ ٹاپ کی بات نہیں کر رہا کہ جس پر ان کو بھاری بھرکم ڈیٹا اویلیبل ہو جو 40-50 ہزار روپے سے کم کا نیا نہیں ملتا. ہاؤ کین دے افورڈ؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ وہ کتابچے پرووائڈ کیے گئے ان کو, تو اگلے 6 مہینے ممبر سے وہی کانٹینٹ بیان ہوا. اس سے خیال آیا اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اگر ان کو مواد پرووائڈ کیا جائے تو بہتر انداز سے گفتگو ممبر سے عوام الناس میں جائے گی انشاءاللہ. ہر آدمی میں دیکھیں, ہر آدمی میں یہ ایبیلٹی ہوتی بھی نہیں ہے کہ مواد کو جمع کر کے اسے ایک رنگ دے کر, ایک انداز یا ایک وے آف ٹاکنگ کے تحت جو ہے وہ ہم اس پہ, ہر آدمی میں یہ ایبیلٹی ہوتی نہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر آدمی میں یہ ایبیلٹی ہوتی بھی نہیں کہ وہ سارا مواد جو ہے اسے ارینج کر سکے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہیں مواد کو پوائنٹ کی صورت میں لکھ کے لے جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھٹکتا نہیں ہے, مجھے کس کے بعد کیا بات. میں بھی یہ پوائنٹ لکھ کر لاتا ہوں, یہ رکھے ہوئے ہیں, جو پڑھنے کا موقع کبھی نہیں ملتا. یہ رکھے ہوئے پوائنٹ لکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد یہ بات ہوگی, تاکہ وہ ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہے, اور پھر یہ نہ ہو کہ کبھی ادھر کی اور کبھی ادھر کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ اگر اس طرح آپ کی طرح یہ تجویز ہے کہ بھئی یہ پوائنٹس فراہم کر دیا, یہ ہماری آؤٹ لائن ہے, اس پر گفتگو کریں, آزاد چھوڑ دیا جائے, آپ تیاری کریں. اور اگر جو لوگ آزادی سے کام نہیں کر سکتے انہیں تیار شدہ کانٹینٹ بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیں اجتماعیت کا یہی فائدہ ہوتا ہے, اجتماعیت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف نوعیت کی صلاحیتیں رکھنے والے وہ پول ہو جاتی ہیں صلاحیتیں, ہے نا. ایک ہے ریسرچ کر کے کانٹینٹ تلاش کرنا, یہ اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے, بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے. اچھا اب کہاں سے لیں کہاں سے نہ لیں, یہ اپنی جگہ پرابلم. پھر کتنا لیں, پھر اس کو پوائنٹ وائز کیسے کمپائل کریں, ٹھیک ہے. پھر اس میں سے عوام کی سطح پر آ کر کیا بیان کیا جائے, کیا بیان نہ کیا جائے. ایک کانٹینٹ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے, مجھے بیان کرنا ہے, تحریر میں اور بیان میں فرق ہوا کرتا ہے. تحریر کی زبان اور تکلم کی زبان بڑی مختلف ہوتی ہے. تحریر کرنے والے نے پڑھنے لکھنے والوں کی ماحول کے انداز سے مثالیں دی ہیں, انگریزی کے الفاظ بھی لے کر آ گیا ہوگا, لیکن بیان کرنے والے کو تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس کو دیکھنا ہے کہ میں کس علاقے میں کن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. یہ جو بہت سارے پہلو ہیں. پھر یہ کہ اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا,
بعض وہ لوگ ہوں گے سورہ اخلاص ان کو آپ بیان کرنے کو دیں 1 ہفتہ ہو جائے گا، اس کی تفسیر مکمل ہی نہیں ہو سکے گی، اور بعض کہیں گے بھائی مجھے 1 پاؤ پارہ آپ دے دیں، میں آرام سے 1 گھنٹے میں بیان کر کے فارغ ہو جاؤں گا، اس سے کہ میں مختصری بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو سارا سینیریو ہے اس میں میں نے ریکمینڈ کیا کہ جو سینٹرل باڈی ہر مکتب فکر کی ہو وہ کمپائل بھی کر دیں، وہ موضوعات کا تعین بھی کر دیں، اس میں فلیکسیبلٹی بھی دیں، ان کے ہاں سے فارغ و تحصیل علماء مساجد میں ہیں کہ بھئی آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، پلس کریں، مائنس کریں، حوالے بڑھائیں، مثالیں بڑھائیں، کسی کے بعد 10 منٹ ہوگا، کسی کے بعد آدھا گھنٹہ بھی ہوگا، یہ فلیکسیبلٹی رہے گی، لیکن مین آؤٹ لائن، ٹاپک، بیسک کانٹینٹ، فردر اسٹڈی مٹیریل وغیرہ وغیرہ اگر یہ ایک جگہ سے جا رہا ہو تو پوری قوم کے اندر، پاکستان کی سطح کی بات کروں پھر امت کی سطح پر بھی بات ہونی چاہیے، پوری امت کے اندر، پوری قوم کے اندر وہ ایک میسج جا رہا ہوگا۔ لیکن میں دوبارہ اس بات کو سبمٹ کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، صرف وہ کریں گے جن کا استحقاق ہے، جی، جن کا استحقاق ہے اور جن کی اہلیت ہے۔ مطلب میرا استحقاق اور میری اہلیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، کہ مجھے مسلط کر دیں یہ آپ یہ دیکھیں، میں نہیں دیکھ سکتا، یہ کام وہ کریں گے جن کی یہ فیلڈ ہے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں سارے کے سارے۔ آپ کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے اب دلچسپ بات آ جائے گی، جن کا استحقاق ہے، ہم علماء اور ان کے بڑوں کی بات کر رہے ہیں، وہ مواد تو تیار کر لیں گے۔ اب اس مواد کو، یہ میرا سمارٹ فون رکھا ہوا جی، میں بھی یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس مواد کو اس پہ پریزنٹ کرنا، اس کی فارمیٹنگ کیا ہوگی، اس کی کلر اسکیم کیا ہوگی، وہ آپ کی بھی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کریں گے ایکسپرٹ، تو یہ علماء نہیں کریں گے، یہ علماء کے ساتھ منسلک ان کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کام کرنا، وہ تو یہ مواد دے دیں گے نا، کہ یہ مواد اب اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے وہ آپ بنا کے دیں، ایک آدمی اسے دیکھ بھی لے آرام سے۔ پھر جو بیان کرنے والا وہ الگ ہے، جو کمپائل کر کے کمپوزر کو دینے والا ہے، اس کی کمپائلیشن کو کمپوزنگ میں ڈھالنے والا، اور پھر اس کے بعد آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کے تھرو آگے ٹرانسمٹ کرنے والی بات ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اور جو بیان کرنے والا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو پھر ایک وہ موقع بھی کبھی آتا ہے اور آنا چاہیے۔ آج کل اس کا بڑا فقدان ہے، یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے کہ کیا ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں، ہمارے جو خطباء ہیں، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بہت شدید، بلکہ سب سے زیادہ، جی، چونکہ یہ بہت پاورفل طبقہ ہے جس کا فوراً اثر ہوتا ہے۔ جی دیکھیں، میں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کر لی، میں سرٹیفائیڈ صاحب علم میں نہیں ہوں، میں ان کی بات کروں جو ہیں ماشاءاللہ، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک سرٹیفائیڈ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اس نے اتنے سال لگا کر دین کا علم حاصل کیا، صاحب علم ہے، ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہے، اور ہمارے وہ لائق تحسین بھی ہے، ادب بھی، احترام بھی ہوگا، البتہ کس انداز سے گفتگو کرنی، لوگوں کا آئی کیو لیول کیا ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، اور ایکسپوجر تھوڑا سا ملنا چاہیے، ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکلز کیا ہوتے ہیں، مواد آ تو گیا، اس کو سنبھالنا بھی تو ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی بات بیان کیسے کرنی ہے، اپنی بات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ساتھ یہ بہرحال ایک اپنی الگ فیلڈ ہے، الگ فیلڈ ہے بالکل، یہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں جی، اور کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں یہ باقاعدہ سیکھنے پڑتے ہیں، ایک فن ہے، سیکھا جاتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ تجویز یہ دیتا ہوں کہ بھئی ائمہ کرام، خاص طور پر اساتذہ کرام، اور یہ جو حضرات ہیں جو یہ دعوت تبلیغ، ان کے لیے خاص طور پر ایسی ورکشاپس اور سیمینار رکھنے چاہیے کہ جن میں ایکسپرٹس کو بلا کر کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ سکھائی جائیں کہ کس طرح جو ہے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کا بھی ایک تھوڑا سا حساس پہلو ہے، جب میں نے بار بار اس پہ زور دیا نا، ایک صاحب علم، کوالیفائڈ عالم دین ہے، اس کو سب معلوم ہے، تو ایک مجھ جیسا عام قسم کا آدمی کہے گا بھائی آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آنے چاہیے، تو شاید یہ چھوٹا منہ بڑی بات بھی ہو جائے گی، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اس کو وہ فیل بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگین جو بڑے ہیں، جو ہائی اپس ہیں، جو سینٹرل باڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جہاں وہ کانٹینٹ کی تیاری، کانٹینٹ کی فراہمی کی کوشش کریں اور ایکسپرٹس کو، اپنے لوگوں کو انگیج کریں، وہی کانٹینٹ کی ڈیلیوری کے اعتبار سے ان ائمہ مساجد کی تربیت کے اعتبار سے اہتمام کریں، وہ کسی کو ہائر کر کے کروائیں، کسی کو انگیج کر کے کروائیں، لیکن ہو ان کی طرف سے، تو اب ایک اعتماد ہوگا ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آئی۔ مسئلہ پتہ ہے، یہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک دارالعلوم ہے، وہاں عالم تیار ہو گئے، سب کچھ تیار ہو گئے، ان دارالعلوم کے محتمم صاحب جو ہیں انہیں اپنی ثوابدید کے مطابق ایک ورکشاپ رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ ہم نے تیار کر دیے ہیں۔ اصل میں بعض حضرات کی تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، اور مفتیان کرام وہ ظاہر بہت قابل لوگ،
مجھے ان کے ذمہ دار صاحب جو تھے، بڑے تھے، محتمم تھے، انہوں نے بلا کے کہا کہ صاحب یہ صاحب جو ہیں علم کا سمندر ہیں، یہ صاحب جو ہیں بحر بیکراں ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو علم بہاتے ہیں، لیکن یہ بیچارے تینوں گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، ان کو اپنا علم منتقل کرنا نہیں آتا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ ان کے لیے جو ہے کمیونیکیشن اسکلز کے پروگرام جو ہیں اپنے ادارے کی طرف سے رکھیں، یعنی آپ ایک ورکشاپ رکھیں اور ان سے کہا جی یہ ورکشاپ ہے اور اس میں ایک لیکچر جو ہے وہ شجاع صاحب آ کے دیں گے، ایک لیکچر فلاں پروفیسر آ کے دیں گے، تو آپ ان کو بھی سنیے۔ یہ علم حاصل کرنا تو چاہے بچہ بھی کوئی اگر آ رہا ہے نا، آئی ٹی کا کوئی ایکسپرٹ آ کے ہمیں پڑھا رہا ہے، مجھے نہیں آتا تو میں تو سیکھ لوں گا، اس میں کوئی سبکی کی بات نہیں ہے، لیکن بڑوں کے آپ کی تجویز اچھی ہے کہ ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور میں تو اداروں کے بھی اوپر جو بڑا ادارہ ہے نا، جس کو عام وفاق کہیں، ہم لوگ عام اصطلاح میں ہیڈ آفس کہتے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو باڈی، جو کچھ بھی آپ نام استعمال کرتے ہیں، وہاں سے چیز روٹ ہوگی۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس کا فائدہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک وہ عام بندہ جو دکان سے اٹھ کر، جو کسی ٹائر شاپ سے اٹھ کر، جو کسی پیٹرول پمپ سے اٹھ کر، جو کسی باربر شاپ سے اٹھ کر، جو کسی گھر سے نکل کر آ رہا ہے، وہ طلباء جو اپنے اسکول سے فارغ ہو کر، کالج سے فارغ ہو کر جمعے کے لیے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے دفاتر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، بہرحال انہیں آنا تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے خطابت کا منصب عطا کر دیا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری عطا فرما دی، ان کو انہیں بہت بڑی اپورچونٹی سمجھنا چاہیے۔ جہاں فضائل ہم نے بیان کیے، تمہاری وجہ سے شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات، تو بھائی ان سب کو سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اگر بنانا ہے تو تھوڑا محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کو فوکس کر کے کریں گے تو پورے معاشرے میں خیر انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو علماء کرام کی بات ہو گیا، اب حضرات سوچ رہا ہوں کہ مولویوں کے پیچھے پڑ گئے، مولویوں کے پیچھے نہیں پڑے، مولویوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور کتنے اہم لوگ ہیں۔ آپ کی اجازت سے ہمارے کو ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، رابطے میں نہیں ہے، حیات ہے تو اللہ رحمت عطا فرمائے، اور اگر اللہ نے واپس بلائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بڑی اچھی بات کہی کہ بیٹا آپ دیکھو مولوی صاحب بڑے امپورٹنٹ آدمی ہوتے ہیں، تو ہم گریڈ 7 میں تھے، ہم نے کہا سر کیسے، مطلب بات تو ٹھیک ہے لیکن صاحب سمجھائیں ہمیں، کہ دیکھو جب ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے اذان یہی دیتے ہیں، اذان مولوی صاحب دیتے ہیں، اچھا جی ہمارے گھروں میں نکاح ہوتا ہے تو، یہ نکاح بھی یہی پڑھاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں جب انتقال ہوتا ہے تو جنازہ بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ اوکیشنز آف دا لائف ہے نا، کسی کی ولادت کا موقع اہم ترین معاملہ، نکاح کا موقع اہم ترین معاملہ، میت کا معاملہ بڑا اہم معاملہ، ان 3 اہم ترین مواقع پر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی کون ہے؟ مولوی صاحب ہیں۔ تو بھائی یہ تو ماننا پڑے گا ہمیں۔ ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے میں اذان دینے کے قابل ہوں، میری بیٹی کی نکاح کا معاملہ آ جائے تو اللہ مجھے توفیق دے میں نکاح پڑھانے کے قابل ہوں، میرے والد کا انتقال ہو جائے تو مجھے اللہ توفیق دے میں اس قابل ہوں کہ میں جنازہ پڑھا سکوں۔ اس میں کوئی مسیحیت کا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کلرجی بنا دی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلرجی کا کانسیپٹ ہمارے دین میں نہیں۔ باقی جو علماء ہیں، اصحاب علم ہیں، علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، ان کی تم قدر کرتے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ البتہ یہ اہم لوگ ہیں، ان کی اہمیت کو بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور اس کا ادب اور احترام بھی ہونا چاہیے، اور جو یہ ہیں ان کو اپنے منصب کا بھی ادراک ہو اور اس منصب کے جو تقاضے ہیں اس کا بھی ادراک ہو۔ یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ منصب کا ادراک ہو جائے کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہم کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ اسی اعتبار سے اپنا معیار بلند کریں گے۔ جب وہ اپنا معیار اتنا بلند کریں گے تو لوگ بھی ان کی ریسپیکٹ اسی سطح پہ آ کے کرنا شروع کریں، اور پھر معاشرے کا بھی اس میں بڑا قصور ہے۔ اصل میں ہم نے جو ہے وہ بالکل معاشرے کا ایک آئسولیٹڈ طبقہ مولوی کو بنا دیا ہے۔ وہ بیچارہ کہا ہے کہ بس اس کا تعلق جو مسجد تک ہے، حالانکہ مولوی کا تعلق مسجد تک نہیں ہے۔ اور میں بڑی بہت ہی ایمانداری سے اور خلوص نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری زندگی ہم نے مغربی تعلیمی اداروں سے پڑھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک معمولی ٹیچر سے پروفیسر کے منصب تک پہنچایا، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ، چونکہ ہمارے پاس ایک خاص علم ہے نا، ہم سے 10,000 گنا زیادہ جو ہے وہ مدرسے کا وہ مولوی یا وہ شخص ہوتا ہے جو فارغ التحصیل ہوتا ہے، اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہی اصل میں علم ہوتا ہے۔ ہم وہاں تک نہیں آسانی سے نہیں پہنچ، ہم سب ابھی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ سے،
ابھی میں جو ہے ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو اس میں کہا کہ جب حج کے موقع پر حضور گئے اور وہاں مزدلفہ کی طرف جانے لگے تو ایک جگہ رک کے انہوں نے ہلکا وضو فرمایا، اور پھر جب مزدلفہ پہنچے وہ عشاء کی اور وہ نمازیں ملا کے پڑھائیں تو پھر انہوں نے باقاعدہ وضو تو میں چکر میں یہ ہلکا وضو کیا ہوتا ہے اور بھاری وضو کیا ہوتا ہے. تو میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ بھائی مجھے ذرا سمجھائیے. کل ابھی ان کی وضاحت ویسے آئی کہ بھائی ہلکے وضو سے یہ مراد ہے اور باقاعدہ وضو جو کیا جاتا ہے اس سے یہ مراد ہے. تو ہم کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں بالآخر کہیں نہ کہیں پھنستے ضرور ہیں مولوی کے پاس جانے کے لیے. ضروری ہے چونکہ اصل دین کا علم تو ان کے پاس ہے. اور ہمارے تعلیمی اداروں میں تو یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کا علم تو دیا، دین کا علم بھی دیا، اور وہاں مصیبت یہ ہے کہ وہاں دین کا سارا علم دیا، وہاں دنیا کا علم کم ہو گیا، جس کی اب بہرحال ترقی ہو چکی ہے اور وہاں بھی دنیاوی علم سکھائے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اہم طبقہ ہے. دوسرا طبقہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ استاد ہے. اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. جی اب استاد دیکھیے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معلم ہونا یہ نسبت امام الانبیاء کی طرف جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خود فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت معلمہ، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اب استاد وہ ہے کہ کیونکہ وعد و نصیحت ہمارا ٹاپک ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میس لیول کے اوپر خیر کا کام ہو تو کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اس تناظر میں ہم نے خطبہ مسجد پر بھی، ائمہ مساجد پر بھی بات کی. اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے اعتبار سے، معلمین کے اعتبار سے. مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہم کوئی سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوں، ہمارے پاس آنے والے بچے اور بچیاں بھی اکثر و بیشتر مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کچھ چیزیں ہمارے بالکل کامن ہو جاتی ہیں. آپ پڑھائیں اپنا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو پڑھائیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن غور کریں کہ ہر سبجیکٹ کے اندر کہیں نہ کسی انداز سے ہم دین کی بات کو لا سکتے ہیں. اور ایک استاد کا اپنا کردار اپنے شاگردوں کو، طلباء و طالبات کو متاثر بھی کرتا ہے. اور وہ بات کہ عام طور پر وعد و نصیحت کا کام کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور یہاں لوگ آتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی ٹیچرز کی، اور ٹیچر کے حوالے سے شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کتنا اہم نقطہ ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنے، دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے. پھر پتہ نہیں ان کا اس وقت موڈ ہے بھی سننے کا یا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس ذہنی کیفیت میں اور کس معاشرتی ماحول میں ہے ہماری بات سننے پر. لیکن ٹیچر کے پاس طالب علم خود آتا ہے، موڈ بنا کے آتا ہے، ایک ماحول کریٹ کر کے انوائرمنٹ بنا کر آتا ہے، وہ تخلیق کر کے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے. جی اچھا، اب اس پہ دو قسم کی باتیں ہیں. ایک تو ہمارے وہ ٹیچرز ہیں جن کو باقاعدہ دینی تعلیم دینے کا ہی موقع ملتا ہے، الحمدللہ قرآن حکیم پڑھانے کا موقع ملتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھانے کا موقع ملتا ہے. اب کچھ جگہ ترجمہ قرآن کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، اسلامیات پڑھانے کا موقع ملتا ہے. یہ تو ڈائریکٹلی ان کا سبجیکٹ ہو گیا. تو میں ایسے ٹیچرز کو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو بھائی. ایک تو نظام کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی بات چل رہی ہے، مسلمان معاشرہ ہے بہرحال، تھوڑی بہت چل رہی ہے، لیکن تمہیں یہ موقع مل گیا کہ تمہارا معاش بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا اور معاد کو بھی جوڑ دیا کہ تم آخرت ناظرین کی آسانی کے لیے کہ تم معاد کی بھی فکر کر سکتے ہو. اور ایک ہمارے وہ ٹیچرز ہیں کہ جو بہت سارے اور سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں. بقیہ جو علوم ہے وہ فنون کے درجے میں ہیں. وہ علوم اور فنون جو کچھ بھی ہیں اس میں آپ لینگویج پڑھاتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، سب کچھ پڑھائیں، کوئی ایشو اس کے اندر نہیں ہے. بہت سارے سبجیکٹس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم خالق کائنات سے، آخرت سے، معاشرت کے معاملات سے، رویوں سے جوڑ سکتے ہیں. شجاع صاحب بہت سارے سبجیکٹ نہیں، تمام سبجیکٹ، جی تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ نکلے یہاں سے ہیں. جی اس کا جو اصل ماخذ ہے، اصل منبع ہے، اصل سرچشمہ وہ تو ہمارا قرآن اور حدیث ہے. اچھا، اب اس سطح پر آنے کے لیے بڑا اہم نقطہ. اچھا بعض لوگ کہیں ہم کیا مولوی بنانا شروع کر دیں؟ ایک دم سے لوگوں کا یہ تاثر ہے او بھائی اللہ کے بندو، کس نے کہا ہے مولوی کے لفظ کو بدنام نہ کرو. ماضی کے اندر مولوی سرٹیفائیڈ قسم کے صاحب علم کے لیے استعمال ہوتا تھا. اچھا وہ تھے نا مولوی عبدالحق، جی بابائے اردو مولوی عبدالحق. اب مولویت سے ان کا جو مولویت ہم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. وہ گرامر کے اور اردو کے ایکسپرٹ، ماہر لسانیات تھے وہ. لیکن مولوی جو ہے وہ ٹائٹل تھا ان کا. ان کے ملا کتنا بدنام کیا ہوا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ قاری. جی یہ بڑے بڑے ٹائٹل ہیں. آج ہمیں کیا چل رہا ہے؟ سر. ملا. انگریز نے نوازا ہمارے فلاں کو سر کہا، فلاں کو سر کہا. یہ خطاب ہے یہ ملا. اور سر کا بھی کسی نے ایبریویشن بنایا، سروینٹ آئی ریمین.
میں آپ کا ملازم رہوں گا بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں سر کا خطاب دیا فلاں نے فلاں کو، فلاں نے فلاں کو سر کا خطاب دیا، سروینٹ آئی ریمین، میں آپ کا ملازم رہوں گا. یہ اس کی ایبریویشن نکالی ہے لوگوں نے. خیر، تو یہ ٹائٹل ہمارے رہے ہیں جب تک انگریز کا غلغلہ نہیں آیا تھا، انگریز کا قبضہ نہیں ہوا تھا، انگریز کا جبر نہیں ہوا تھا. ہماری اپنی تہذیب، اپنی اقدار، اپنی روایات تھیں جن میں لفظ مولوی، جن میں لفظ ملا ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی والا منصب اور مقام ہوا کرتا تھا. یہ تو آج ہم نے اس طرح کا کھیکھیڑ جو ہے وہ مچا رکھا ہے. اور اس طرح کے اندر بڑے صحافیوں کے نام بھی تھے، ملا فلاں. تو ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کہ بھائی یہ جب ان کی تصویر چھپی، کہ یار یہ کہاں سے ملا فلاں کیسے ہو سکتا، ان کا نام ملا کیوں ہے بھائی، یہ تو نہ ان کی داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں نہ ان کو، یہ تو کہیں سے بھی جو ہے نہیں لگتے. تو کہنے کہ بھائی یہ اصل میں یہ صحافی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں سبجیکٹ کے حوالے سے، یہ ان کا خطاب ہے ملا. جی، تو ایک تو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. اب آئیے جو تو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا اب انگلش میں بھی اسلام پڑھا دیں، اردو میں اسلام پڑھا دیں، پاکستانی اسٹڈیز میں بھی اسلام پڑھا دیں، بایولوجی میں بھی اسلام پڑھا دیں. وہ پڑھا دے نہیں، وہ بنتا ہے اس کے اندر. بنتا ہی اسلام. آپ بایولوجی پڑھاؤ گے، آپ ایمبریولوجی پڑھاؤ گے، آپ اوشینولوجی پڑھاؤ گے، آپ جیوگرافی پڑھاؤ گے، آپ ہسٹری پڑھاؤ گے، تو کیسے خالق کائنات کی نشانیوں کو فراموش کر دو گے؟ یہ ساری تخلیقات جو بھی سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں وہ سبجیکٹ تو تخلیقی اللہ کا کیا ہوا ہے. جیولوجی پڑھا رہے ہیں تو زمین کس کی بنائی ہوئی ہے، زمین کی پرتیں کس کی بنائی ہوئی ہیں، پتھروں کو رنگ کس نے دیے ہیں، ماربل کے 10 قسمیں کس نے بنائی ہیں، کوئی تو ہے نا. جی، تو اب یہاں پہ اگلا نقطہ، جیسے ہم نے خطباء کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ ان کو کانٹینٹ بھی چاہیے ہوگا، کچھ کو ان کو تھوڑی سی ٹریننگ بھی چاہیے ہوگی. تو ادھر ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہاں بہت اور شدید یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کے گواہ ہیں شدید کہ ہمارے جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے. جو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ وہ ٹیچر. اور ہمارے ہاں ایک عجیب مصیبت یہ ہے جس بات پہ ہم سارے زندگی مجھے بھی وہ رہا ریزرویشن رہی، بھئی ٹھیک ہے ٹیچر آپ نے اپوائنٹ کر لیا اس کی قابلیت کی بنیاد پر، یہ بہت قابل ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، آپ یہ تو دیکھیے اسے اپنا سبجیکٹ پڑھانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ڈیلیور کرنا جانتا ہے نہیں جانتا. سبجیکٹ بھی بعد میں، اس کو پڑھانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہی نا، پڑھانا بھی آتا ہے، جو سبجیکٹ اسے آتا ہے وہ اس پہ ایکسپرٹ ہے، یا اسے پڑھانے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا. یعنی ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں مرکنٹائل لا وہ پڑھاتے تھے بی کام میں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں تمہارا استاد تو ہوں، مرکنٹائل لا تمہیں اور بہت اچھا پڑھاتے تھے. خود کہنے لگے میرے سے پاسنگ مارکس آئے تھے، میرے صرف پاسنگ مارکس آئے تھے. تو اٹ از ناٹ نیسسری کہ ایک بندہ ایک سبجیکٹ میں یا کورس میں گولڈ میڈلسٹ ہو اور وہ اس سبجیکٹ کا بہت اچھا ٹیچر بھی ہو. ممکن نہیں. ضروری نہیں. بہت اچھا ریسرچر ہو سکتا ہے. ہم 10,000 محققین کو جانتے ہیں جن کی ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے ایسے سر جھکا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنی ریسرچ بیان نہیں کر سکتے. ان کو بولیں 4 افراد کے سامنے بات کرو، بیچارے بول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پریزنٹیشن نہیں دے سکتے. اللہ کا نظام، اللہ کا نظام. اچھا اب یہ جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ بھائی ایک تو ڈائریکٹلی پرٹیکولر قرآن کا سبجیکٹ ہے، ترجمے کا ہے، ناظرہ کا ہے، اسلامیات کا ہے، عربک لینگویج کا ہے، دینیات کا ہے، دین کا سبجیکٹ ہے. یہ تو ڈائریکٹلی دین کی بات ہو جائے گی نا، واعظ کی، نصیحت کی، خیر کی. اب جو بقیہ سبجیکٹس ہیں ہم ان کی بات بھی کریں جو فرض کفایہ ہیں، فرض کفایہ کے درجے میں، یعنی کچھ یہ سارے علوم و فنون کچھ مسلمانوں کو آنا ضروری ہیں. ہم نے کسی ایک موقع پر بات کی تھی کہ امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حجام کا فن ہے نا، سبحان اللہ، کہتے یہ بھی مسلمانوں کو آنا چاہیے، ہم اس میں بھی غیروں کے محتاج نہ ہو جائیں. تو یہ فرض کفایہ کے درجے میں، تو یہ علوم بھی ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا اس کو بھی تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں ہم. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، خلافت کہاں دی ہے؟ زمین پر دی ہے. تو زمین کے وسائل کا علم پہلے عطا فرمایا. جی وسائل کا بھی علم ہو، مسائل کا بھی علم ہو اور حل بھی پتا ہو. وہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان فرمایا کہ جن کے پاس دین کی تعلیم ان کو دنیا کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، اور جن کو دنیا کے مسائل کا پتہ ان کو دین کی تعلیم حاصل نہیں. اس کی بریجنگ کی ضرورت ہے نا. تو حاصل کلامی کے اب جو ہم جن ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں جو ڈفرنٹ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، فرام مونٹیسری کنڈرگارٹن سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک جو کچھ بھی ہے، ان سب کے اعتبار سے عموم کی ایک بات یہ ہے، ان سب کو ایک خاص نہج پر بھی تربیت کی ضرورت ہے. ایک تربیت آپ نے کلاس روم میں کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ کے جیسچرز کیا ہوں گے، آپ کا ایکسپریشن کیا ہوگا، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، آپ نے بچوں کو انگیج کس طرح کرنا ہے. معذرت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. نہیں صحیح، میں ساری چیزیں وہی میں دیکھو یہی نا صحیح بات ہے. آپ کی آڈینس کون ہے؟ جی ان کا ذہنی لیول کیا ہے.
اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں. یہ چیز ڈائریکٹلی ابھی قرآن کی آیات سے نہیں ملے گی آپ کو, اس کا ایکسپرٹ بتائے گا آپ کو. اور خوبصورت بات یہ ہوگی جب وہ ایکسپرٹ بتا رہا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل بنیں گے, کو رول ماڈل کے طور پر بیان کرنا. رول ماڈل وہی بنیں گے. مطلب جب ایک استاد یہ بتا رہا ہوگا دیکھو بھئی اس طرح گفتگو, اصل میں ایفیکٹو کمیونیکیشن کرنے کے لیے آپ کو لب و لہجہ اور ووکیبلری یہ استعمال کرنی ہے, تو پھر وہ مثال دے گا کہ رسول اللہ کی ووکیبلری یہ تھی, رسول اللہ کا جیسٹر یہ ہوتا تھا, اور رسول اللہ جو ہے اس طرح باتوں کو دہرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. جی بالکل صحیح. تو اب ایک بات ہے کہ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کو ادر دین اسلامیات, ادر دین دینیات پڑھانا ہے. ان کی ایک ٹریننگ تو وہ ہوگی کہ ان کو کھڑا کیسے ہونا ہے, اب ڈیلیوری کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ان کو یہ بھی بتانا ہے تم مسلمان ہو, تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہو. یہ تمہارے سامنے امت نے تم پر اعتماد کر کے بچے تمہارے حوالے کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بچے تمہارے, ایک بچہ 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تمہاری اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, تاکہ وہ میتھس بھی پڑھائے, بہترین میتھس پڑھائے, اور بتا دے بیٹا 2 2 4 ہوتے ہیں. اسی طرح جان رکھو کہ تم پازیٹیو کرو گے تو پازیٹیو نتیجہ آئے گا, نیگیٹو کرو گے تو نیگیٹو نتیجہ آئے گا. کمپیوٹر پڑھا رہے ہو, جو ان پٹ ڈالو گے پروسیسر کے وہی آؤٹ پٹ نکلے گی, تو جو بو گے وہی کاٹو گے. بس اسے سارا کمپیوٹر پڑھانا ہے, لیکن اس ایک ایگزامپل ان پٹ آؤٹ پٹ اور پروسیسنگ, اس کے نتیجے میں وہ دین کی اس بنیادی بات کو کنوے کر سکتا ہے. یہ جو ہم نے ٹیون کرنا ہے نا ہمارے ٹیچر کو, جیسے ہم نے ابھی بات تو کر لی نا خطبہ کی کہ ان حضرات کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, کس طرح انہوں نے گفتگو کرنی, اسی طرح ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ تم اپنا انڈیویجول سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے کس طرح خیر کی تعلیم دے سکتے ہو, اچھی بات بتا سکتے ہو, خیر کی بات بتا سکتے ہو, ان کے کردار کو درست کرنے کی بات بتا سکتے ہو. یہ کام بھی تربیت مانگتا ہے, اور اس کے لیے بھی جو سینٹرل ادارے ہوں ان اداروں کی سطح پر اس کو سوچیں گے. آج سوچیں گے شاید 10 سال لگ جائیں, لیکن کل جب یہ لاکھوں استاد کروڑوں بچوں کو اس نہج پر پڑھا رہے ہوں گے, تو 20 25 30 سال کے بعد جو پود کھڑی ہوگی وہ اس بیلنس کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں ایمبریولوجی پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو کس انداز سے بنایا, خالق کی عظمت بھی بڑھے گی, ایمبریولوجی بھی پڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ آبجیکٹیو نہیں, سبجیکٹیو ٹیچنگ ہونی چاہیے. سبجیکٹیو ٹیچنگ سے مراد یہ کہ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, ایک دودھ والے نے 1 کلو دودھ میں ½ کلو پانی ملایا, تو اب بتائیے کہ اس نے کتنا ناجائز منافع کمایا. بس صرف ایک ناجائز کا اضافہ کرنا ہے, سارا معاملہ جو ہے وہ ایک اینگل آ جائے گا کہ بھئی یہ جو دودھ میں پانی مل گیا تو منافع ناجائز ہو گیا. اور میتھمیٹکس بھی ہو جائے گی, میتھمیٹکس بھی ہو جائے گی, کیلکولیشن کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. ہاں, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ خیر ناظرین موقع جو ہے وہ نہیں ہے, بات تو بڑی طویل ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے آغاز کریں گے. میں شجاع صاحب سے چاہوں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. صدقہ جاریہ, وہ علم جو دوسروں کو سکھایا, جب تک لوگ نفع اٹھائیں گے اجر ملے گا. نمبر 3 نیک اولاد. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, یہ وہ اعمال ہیں کہ ان پر اگر ہم کاربند ہوں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اجر انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. انشاءاللہ. اور ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.